السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اللہ کی تعریف اور خوش آمد میں جو ہے نا فرق کیا۔ تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال جنم لیتا ہے، کیا یہ تعریف خوش آمد نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو واقعی ہماری تعریف کی ضرورت ہے؟ یہ سوال بظاہر سادہ لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے ایک گہری روحانی الجھن چھپی ہوئی ہے جسے سمجھنا سلجھانا نائز ضروری ہے۔ دنیا کے معاشروں میں خوش آمد کو عموماً ایک برتاؤ، ایک چلاکی یا کبھی کبھی حسن اخلاق کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے، جو کہ لوگ اس سے دوسروں کو خوش کرنے، ان کے دل جیتنے، بسا اوقات اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ کی طرف بھی ایسی کوئی کوشش ہے کہ کیا جب ہم اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم کسی غرض یا فائدے کے تحت یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ آج یہ جو آج ہم لیکچر دینے جا رہے ہیں، یہ بیسیکلی خوش آمد اور تعریف کے درمیان فرق کو نہایت وضاحت اور گہرائی سے آپ کو سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے کہ خوش آمد ایک منافقانہ عمل ہے جو جھوٹ، مبالغہ اور مفاد پرستی میں مبنی ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سچائی، اخلاص اور بندگی کی علامت ہوتی ہے۔ خوش آمد انسان کو ذلیل کرتی ہے، جبکہ تعریف، خصوصاً اللہ کی تعریف، انسان کو روحانیت کے بلند درجے، روحانیت اور انسانیت کے بلند درجے پہ لے کے جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حدیث نبویہ میں خوش آمد کے کس شدت سے مذمت کی گئی اور کس طرح سچی تعریف کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ کیا ہم یہ بھی بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریف کی حاجت نہیں، بلکہ اس کی ذات ایسی ہے کہ وہ خود ہی قابل حمد ہے، ہم جتنی بھی تعریف کریں وہ حقیقت میں اس کی صفات کاملہ سے کم ہی ہوگی۔ آج ہم اس ویڈیو میں خوش آمد اور تعریف کی حقیقت کو سمجھیں گے اور اپنے دل و زبان کو اللہ کی سچی حمد و ثنا سے جو ہے نا وہ معطر کریں گے، کیونکہ یہی بندگی کی معراج ہے، یہی روح کی اصل غذا ہے۔ دنیا کے معاشروں میں خوش آمد ایک معاشرتی رویہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر زبان تہذیب میں خوش آمد کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہوتا ہے اور لوگ اسے بعض اوقات حسن اخلاق سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ خوش آمد کا تعلق نہ اخلاق سے نہ اخلاص سے۔ خوش آمد دراصل ایک منافقانہ ناپسندیدہ عمل ہے جس میں سامنے والے کی ایسی صفات بیان کی جاتی ہیں جو حقیقت میں اس میں موجود نہیں ہوتی، یا اس قدر مبالغہ کیا جاتا ہے کہ اس سچائی کی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا کا معاملہ ہے جو سراسر سچائی، اخلاص اور بندگی پر مشتمل ہے، بندگی پر مبنی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ خوش آمد نہیں کہلاتی بلکہ یہ عبادت کہلاتی ہے، اور اس مضمون میں انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر میں خوش آمد اور تعریف کے فرق کو آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ خوش آمد دو الفاظ کا مجموعہ ہے، دیکھیں آپ، اس سے دو الفاظ کا یہ مجموعہ ہے، بیسیکلی دو الفاظ مل کے یہ خوش آمد بنتا ہے، ایک خوش، دوسری آمد۔ اس سے مراد ہے وہ بات یا کلام جو سننے والے کو خوش آئے، چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو، چاہے وہ اس کا مستحق ہو یا نہ ہو۔ خوش آمد میں اکثر جھوٹ، مبالغہ، مفاد پرستی شامل آتی ہے۔ خوش آمدی شخص کے سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کرتا ہے تاکہ وہ کسی فائدے، مقام یا دنیاوی جو مفاد کو نہ حاصل کر سکے۔ خوش آمد کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ شخص کی شخصیت کو دوگلا بناتی ہے۔ خوش آمد کرنے والا انسان دوسروں کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے اور ان کی غیر موجودگی میں کچھ اور، وہ سچائی سے دور ہو جاتا ہے اور اپنی سے نفس کو محض دنیاوی مفاد کے لیے گروی رکھ دیتا ہے۔ خوش آمد کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمد سے بچنے کی نہایت تاکید فرمائی۔ ایک مشہور حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے، بجا تعریف سے بچو، یہ روحانی ایک قسم کی آپ کے اندر کی جو فیلنگز ہوتی ہیں انہیں ایک قسم کی ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، جب تم مدعی کرنے لگو تو ان کے منہ پر خاک ڈال دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرنے لگو تو ان کے منہ پہ خاک ڈال دو، یعنی کہ ان کی برائیوں کو بھی بتاؤ، جن کو ٹھیک کر کے اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں، اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی جو ان کی برائیاں ہوتی ہیں، نفس کی برائیاں ہوتی ہیں یا ان کی ظاہری طور پہ جو ہوتی ہیں برائی ہوتی ہے، اگر آپ ان کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ آپ اس کی نشاندہی کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ ان کو تو برے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب وہ اس کی اصلاح کرے گا تو وہ ایک اچھا انسان بنے گا، اور اس میں سے وہ جب وہ برائی ختم ہوگی تو اس کی شخصیت نکھر کے سامنے آئے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ لازمی اس کی برائیوں کو بھی اس کے بارے میں بتاؤ۔ کسی کو اس کے بارے میں پن پوائنٹ کرنا کہ اس کے شخصیت میں یہ اس طرح کا عمل ہے تو وہ ایک قسم کی اس کی شخصیت کو بہتری کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسا جو ہے نا یہ کہا گیا، یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خوش آمد کرنے والا شخص نہ صرف اپنے لیے بلکہ معاشرے کے لیے بھی خطرہ بن جاتا ہے۔ وہ جھوٹ بول کر دوسروں کی خود پسندی کو بڑھاتا ہے جب بالآخر تباہی کا راستہ آتا ہے۔ خوش آمد اور تعریف میں جو فرق ہے وہ بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات خلوص سے کی گئی تعریف بھی خوش آمد سمجھی جاتی ہے، بعض اوقات خوش آمد کو تعریف کا نام دیا جاتا ہے۔ تعریف وہ سچائی ہے جو کسی کی خوبی یا خوبیوں کے اعتراف پر مبنی ہو، اور اس میں نہ جھوٹ ہوتا ہے، نہ مبالغہ، نہ دنیاوی مفاد ہوتا ہے۔ یہ خالص نیت سے کی جاتی ہے تاکہ سامنے والے کی حوصلہ افزائی ہو۔ خوش آمد اس کے برخلاف جھوٹی یا حد سے زیادہ مبالغہ آمیز تعریف ہوتی ہے،
جس کا مقصد میں سامنے والے کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے بغیر اس کے کہ وہ اس کا مستحق ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوشامد نہیں تو ہم کسی اپنے ایسے ہستی کی تعریف کرنا جس سے ہماری تعریف کی ضرورت نہیں۔ اس کا جواب بڑا واضح اور روشن ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کبھی خوشامد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر صفت حسنہ کا کامل اور مکمل مالک ہے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ نمبر 1 جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صفت اور ہر حسن کامل کا مکمل جو ہے نا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، رازق ہے، تو یہ سب حقیقت پر مبنی صفات ہیں۔ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، نہ ہی کسی چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کریں۔ اللہ واقعی ان تمام صفات کا مکمل مالک اور مکمل مظہر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریف کی حاجت نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، امید ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، خود بھی اپنی ذات میں قابل حمد بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مخلوق اس کی تعریف نہ بھی کرے تب بھی وہ حمد کے لائق ہے۔ بے شک جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو یہ محض ایک جملہ نہیں ہوتا، یہ بندے کی جانب سے اپنے رب کے سامنے عاجزی، محبت اور اطاعت کا اعلان ہوتا ہے۔ خوشامد نہیں بلکہ بندگی کی معراج ہے۔ خوشامد اس وقت ممکن ہوتی ہے جب کوئی انسان دوسرے انسان کی ایسی تعریف کر ہوتا ہے جس کا وہ مستحق نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ ممکن نہیں۔ ہم جتنی بھی تعریف کریں گے وہ اللہ کی صفات مقام اور کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی ذات اتنی بلند ہے، اس کے لیے جو بھی الفاظ استعمال کیے جائیں وہ اس کی شان سے کم تر ہی رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کا فرمان ہے کہ اللہ کا کوئی وصف اس طرح بیان نہیں کر سکتا جیسے کہ وہ ہے۔ اس کا مطلب ہے بندے کی حیثیت الفاظ کی طاقت محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت، رحمت، کرم، قدرت اور جمال کی کوئی حد نہیں، اس لیے ہماری تعریف کبھی بھی مبالغہ نہیں بن سکتی بلکہ وہ ہمیشہ حقیقت سے کم تر ہی ہوگی۔ یہ بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ قرآن پاک کی ابتدا یہ الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، یعنی ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جو کچھ اچھا ہے وہ اللہ ہی کے دین ہے، جو کچھ عطا ہوا وہ اللہ کے فضل سے ہو، کوئی چیز خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس آیت میں جو الحمدللہ کا مفہوم ہے وہ دراصل انسان کے قلب و روح کو اللہ کے حضور جھکا دیتا ہے۔ یہ خوشامد نہیں بلکہ مکمل اطاعت اور بندگی کی علامت ہے۔ خوشامد انسان کو گراتی ہے، تعریف انسان کو بلند کرتی ہے۔ خوشامد وہ عمل ہے جو انسان کو دوسروں کی نظروں میں چھوٹا بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ اور منافعات پر مبنی ہوتا ہے، لیکن جب کوئی شخص سچی تعریف کرتا ہے خاص کر اللہ کی تو وہ روحانیت کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی تعریف کرنے سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے؟ ہماری اس کی طبیعت پہ، ہمارے جذبات پہ، ہمارے خیالات پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کو دل کا سکون ملتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، دنیاوی جو ہوتی ہے، دنیا کی ہرس اور لالچ جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ یہ محبت کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جو خلوص نیت سے اس کی حمد کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس بات یہ ہے کہ خوشامد ایک چھوٹا خطرناک، بیسیکلی چھوٹا بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، اور یہ ایک خطرناک عمل ہوتا ہے جو انسان کو روحانی طور پہ تباہ کر دیتا ہے۔ بیسیکلی اگر آپ کسی طرح بھی کہتے ہیں نا اللہ کو جب بھی یاد کرو کسی مقصد کے تحت نہ کرو، بے لوث ہو کے، یعنی کسی قسم کی لالچ کے بغیر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تو یہ انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طریف ایک سچا پاکیزہ بابرکت عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ ہماری زبان، دل اور عمل ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا سے معمور لینے چاہیے۔ اللہ کی تعریف محبت عبادت ہے اور محبت سے عبادت کرنی چاہیے، اور خوشامد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رحمان اور یا رحیم ہو جیسے الفاظ بولتے ہیں تو آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں بول رہے، بلکہ آپ اپنی روح کو اس کی اصل مرکز سے جوڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے خالق، مالک اور محبوب سے۔ وہ جو رب ہے وہ بہت ہی محبوب ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ بیسیکلی ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ یہ نوٹ کریں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہوتی ہے ہمیشہ اخلاص کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، اس کی محبت ہمارے دل میں جگہ تب ہی پیدا ہوتی ہے جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ اس کی یاد کرنے سے ہمیں اس کے ساتھ خلوص دل سے محبت ہو جاتی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے؟ رضا چاہیے ہوتی ہے، اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب انسان کو پیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، اور وہ اخلاص سے ہی کرتا ہے، بغیر اخلاص کے ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی یاد۔ رکھتی آپ کر لیں گے، ضرورت پڑی دعا، جس طرح لوگ ضرورت پڑتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے دعا کرتے ہیں، وہ اور چیز ہے، لیکن جب محبت ہوتی ہے، اخلاص ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کی سچی محبت عطا کرے اور اس کو اخلاص اور محبت سے اس کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔